قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ اعراف کے اس حصے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات بیان ہو رہے ہیں، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا، آپ سے تعلق کی بنیادیں بیان ہوئیں، اور اب آپ کی رسالت کی جو وسعت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کا بیان آئے گا۔ فرمایا کل اے نبی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ آپ کی رسالت پورے گلوب کے لیے ہے، آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، یعنی اب آپ رسول کامل ہیں۔ رسالت اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، چونکہ آپ سب انسانوں کی طرف رسول ہیں، لہٰذا یہ آیت بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اب مزید کسی رسول کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے، آپ ہی ان کی طرف رسول ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور ان رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان نبی الامی ہیں، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلماتہ، اس اللہ تعالیٰ کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ، اور ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اب دوبارہ تذکرہ شروع ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ واقعات پھر سے بیان ہونا شروع ہوئے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ تھا، ایک ایسی امت تھی جو حق کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان عادلانہ فیصلے کرتی تھی۔ یعنی پوری کی پوری قوم موسیٰ بگڑی ہوئی نہیں تھی، ان میں ایک اچھا گروہ بھی تھا، اصحاب خیر بھی تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو نسلی اعتبار سے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، نسلی اعتبار سے ان کے 12 قبیلے بنا دیے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب کچھ ایسے واقعات آ رہے ہیں مختصر جو تفصیل سے سورۃ البقرہ میں آ چکے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ قومہ، جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تھا۔ صحرائے سینا میں یہ 6 لاکھ افراد تھے،
اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری ضرورت پانی اس کا انتظام کیا جائے۔ فرمایا ہم نے وہی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنا عصا مارو پتھر پر، فَانبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس پتھر میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی اپنا اپنا چشمہ کہ جس سے اس نے پانی پینا ہے پہچان لیا۔ 2 احسانات ہوئے، ایک تو 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے ایک ہی پتھر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ بڑے پرامن طریقے پر ہر ایک نے پہچان لیا، معین کر لیا کہ میرا چشمہ یہ ہے، میں یعنی ہمارا قبیلہ اس چشمے سے پانی پیے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، 6 لاکھ افراد پر بادل سایہ کرتے رہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان پر من اور سلوہ۔ من یہ ایسے شبنم کے قطرے تھے جو جم کر دانوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے، اور اناج کے طور پر بنی اسرائیل ان کو استعمال کرتے تھے۔ اور سلوہ یہ پرندے تھے بٹیر کی طرح کے، جھنڈ کے جھنڈ آتے اور بنی اسرائیل آسانی سے انہیں پکڑ لیتے۔ ویسے من اور سلوہ کے بارے میں اور بھی آ رہا ہے، یہ ایک رائے ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنی ناشکری کی وجہ سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا بسو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کی فتح ان کے لیے لکھ دی اور کہا کہ یہ شہر تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اس پہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جا بسو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس بستی میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب تم بستی میں داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی میں داخل ہونا جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور جو نیک ہیں ہم انہیں مزید بھی اجر عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برخلاف اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ بجائے حطۃ کے کہنا شروع کر دیا حنطۃ حنطۃ حنطۃ، گندم گندم گندم، ہم صحرا میں من و سلوہ کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، ہمیں تو اس بستی میں جو گندم پیدا ہوتی ہے ہمیں تو وہ چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ایک ایسا واقعہ آ رہا ہے کہ جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، سورۃ المائدہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا۔ اب وہ قصہ اصحاب سبت کا تفصیل سے آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین بنائے تو تقویم رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں پر، اور ان 7 دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام کا درجہ دیا۔ جمعے کے دن کو اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اپنا محبوب دن قرار دیا، اور اسی دن کو اللہ نے مقرر کیا سب کی عبادت کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ کا نہیں، ہمارے لیے ہفتے کا دن کر دیا جائے۔ تو سورہ نحل کے آخر میں آتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سبت کا دن، ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس حوالے سے اختلاف کیا تھا۔ اب ہفتے کے دن کے حوالے سے اللہ نے انہیں پابند کیا کہ تم 6 دن تو
دنیا داری کرو، کاروبار کرو، لیکن 7واں دن تم اب فارغ کر لو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے۔ جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر اور ہفتے کو سورج کے غروب ہونے تک یہ پورے 24 گھنٹے تم نے کوئی دنیا داری نہیں کرنی اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ بڑا مشکل حکم تھا ہمارے لیے، تو اللہ نے بڑی سہولت کر دی ہے کہ بس صرف جمعے کی اذان سے لے کے جمعے کے اختتام تک کا حصہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اس میں ایک اجتماعی عبادت کریں۔ انفرادی عبادت مشکل ہوتی ہے، اجتماعی عبادت آسان ہوتی ہے۔ اب ان کا ایک قبیلہ آباد تھا دریا کے کنارے، ان کی معیشت کا سارا انحصار تھا مچھلیوں کے شکار پر۔ اب یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب وہ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن ساحل پر دریا کے کنارے کوئی رونق نہیں ہوتی، لوگ نہیں ہوتے جال وغیرہ لے کر ہمیں پکڑنے کے لیے، تو اس روز وہ مچھلیاں بہت زیادہ دریا کے اوپر کی سطح پر آ کر تیرتیں اور اچھل کود بھی کرتیں۔ اب یہ بڑا امتحان ہو گیا اس قبیلے کے لیے۔ وہ دیکھتے کہ یہ مچھلیاں ہمارا دل جلا رہی ہیں، اس طرح سے اچھل کود کر رہی ہیں دریا کی سطح پر، تو اب وہ ایک فتنے میں آ گئے۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن وہ دریا کے کنارے گھڑے کھودتے، دریا سے پانی کا رستہ گھڑوں تک بنا دیتے، پانی بہتا ہوا گھڑوں میں آتا اور ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی، اور جب دیکھتے کہ ایک خاص مقدار میں مچھلیاں جمع ہو گئی ہیں تو پھر راستہ بند کر دیتے تاکہ کوئی مچھلی واپس نہ جا سکے دریا کی طرف، اور اتوار کو جا کے مچھلیاں نکال کر بیچ دیتے۔ تو انہیں ایک گروہ نے منع کیا دوسرے گروہ نے کہ تم یہ حرکت مت کرو، یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو، ہیلا کر رہے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک مچھلی نہیں بیچی، ایک پائی ہم نے نہیں کمائی ہفتے کے دن، لیکن یہ ہے کہ جو اصل حکم تھا اللہ کی عبادت کرو وہ بھی تو نہیں کی۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا گروہ درمیان میں تھا، وہ بجائے ہیلا کرنے والوں کو، ہفتے کے قانون میں غلطی کرنے والوں کو سمجھاتا، اس نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ جو ان کو روک رہے تھے کہ تم کیوں ان کو روکتے ہو، خامخواہی بستی میں ہر روز جھگڑا ہوتا ہے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں سزا دے دے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس بستی میں عذاب نازل کیا۔ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظلم کر رہے تھے، جو ہیلا کر رہے تھے، اور بچایا عذاب سے صرف ان لوگوں کو جو کہ برائی سے روک رہے تھے۔ یہ تفصیل ہے جو اس واقعے کی ہمارے سامنے ان آیات میں آ رہی ہے۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی ان سے اس بستی کا حال پوچھئے جو کہ آباد تھی ایک سمندر کے کنارے۔ ویسے بحر کا لفظ عربی میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعض مترجمین نے ترجمہ کیا دریا کے کنارے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب کہ وہ لوگ ہفتے کے حکم میں زیادتی کر رہے تھے۔ اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب کہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن بڑی اچھل کود کرتی ہوئی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا تھا مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں، جال میں لگتی ہی نہیں تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اسی طرح سے ہم نے ان کو آزمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو اس ہیلا کرنے والے گروہ کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب برائی سے روکنے والوں نے بہت مؤثر جواب دیا۔ قالو، برائی سے روکنے والوں نے کہا معذرتاً الی ربکم، ہم ان کو اس لیے روک رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے رب کے ہاں جا کے عذر پیش کر سکیں، ہم کہہ سکیں کہ اللہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی، تیرے احکامات کے حوالے سے ہیلا کیا جا رہا تھا، لیکن ہم چین سے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ہمارا دل جل رہا تھا
اس ہیلے پر، اس نافرمانی پر، اور ہم روک رہے تھے نافرمانی کرنے والوں کو۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ کسی وقت ہماری بات اثر کر جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ بھول گئے اس یاد دہانی کو، نصیحت کو جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچایا صرف ان لوگوں کو جو کہ برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا برے عذاب نے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، برے عذاب نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے تھے ان کی نافرمانی، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو گروہ تھا تیسرا، جو خود تو برائی نہیں کر رہا تھا لیکن برائی سے نہیں روک رہا تھا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس کی وضاحت قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 116 میں، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں، نسلیں تم سے پہلے گزری ہیں، ان میں سے کچھ اصحاب خیر ہوتے کہ جو زمین میں فساد مچایا جا رہا تھا اس سے روکتے، سوائے ان میں سے کہ چند کے جن کو ہم نے بچا لیا۔ تو اللہ نے بچایا صرف ان کو جو برائی سے روکتے تھے۔ جو لوگ خود برائی نہیں کرتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خود غرضی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، اللہ نے جبریل امین کو وحی کیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبریل نے کہا ان فیہا عبدک فلانا لم یاسق طرفۃ عین، اے اللہ ان بستیوں میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی۔ تقوی کی معراج، اللہ نے فرمایا اقلب علیہ و علیہم، بستی کو الٹو اس پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی۔ فإن وجہہ لم یتماءر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ میرے احکامات ٹوٹتے رہے اور یہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اپنے آپ کو مانجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حسی سے، اس خود غرضی سے محفوظ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ایک پانی کا جہاز ہے جس کی 2 منزلیں ہیں، اور نیچے کے لوگ بار بار اوپر والوں سے جا کر پانی مانگتے ہیں، اس لیے کہ پانی کا سٹوریج اوپر ہے۔ اوپر والوں کو غصہ آتا ہے، کہتے ہیں تم لوگ بار بار آ کر ہمیں تنگ کرتے ہو۔ تو اب اگر وہ نیچے والے یہ کہیں کہ چلو جی کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، دریا کا پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا، اس کو بھر لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے، تو اگر اوپر والوں نے ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا تو جب کشتی ڈوبے گی دونوں ڈوبیں گے۔ لہذا برائی سے روکنا فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فریضے کا احساس عطا فرمائے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب وہ حد سے گزرنے لگے اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ جب پھر بھی باز نہ آئے، اللہ نے برا عذاب دیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سزا کے طور پر ان کی شکلیں بگاڑ کے ان کو بندر بنا دیا۔ اب اس کے بعد روتے رہے، اور جو لوگ منع کرتے تھے برائی سے ان کے قدموں میں گرتے رہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے سزا آ چکی تھی، اور 3 دن تک روتے روتے وہ سب کے سب مر گئے۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا بنی اسرائیل کے لیے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان پر بھیجتا رہے گا قیامت کے دن تک کے لیے ایسے افراد کو، ایسی قوموں کو، من یسومہم سوء العذاب، کہ جو انہیں دیں گے بدترین عذاب۔ پے بپے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں بنی اسرائیل پر۔ وقت نصر نے 587 قبل مسیح میں یروشلم پر آ کر تباہی پھیری،
70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے 3 قبیلے رسوا ہوئے، خیبر کے یہودی رسوا ہوئے، اور اس کے بعد پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان کا قتل عام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک بھیجتا رہے گا ان پر ایسی قوتوں کو جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں تقسیم کر دیا گروہوں میں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیک بھی تھے، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ دوسری طرح کے بھی تھے، یعنی گناہ گار بھی تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا، کبھی نعمتوں کے ذریعے سے نعمتیں دی اور کبھی تکالیف کے ذریعے سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نعمت ملے تو شکر کریں، تکلیف آئے پریشانی آئے تو گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ فخلف من بعدہم خلف، تو پھر ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف لوگ، ورثوا الکتاب، جو تورات کے کتاب کے وارث بنے، یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ وہ لے لیتے ہیں اس گھٹیا زندگی کا مال و اسباب، مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیں گے یا حق کو چھپائیں گے، اور جو بھی حرام خور ہیں ان کی مرضی کے مطابق بعض و نصیحت کر کے فتویٰ دے کے ان سے اپنا حصہ نذرانہ لیتے رہیں گے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، وہ اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ بہت بخشنے والا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس اسی طرح کا مال و اسباب اور آئے وہ اس کو بھی لے لیں گے، انہیں کوئی اس کے اوپر ندامت نہیں ہے کہ ہم فتویٰ فروشی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کا سودا کر رہے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کے حوالے سے یہ عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے مگر حق۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے کتاب میں اسی چیز کو پڑھا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اب ایک اور واقعہ جس کا اشارہ اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات دی تو تورات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد شریعت لیا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل اس عہد کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ اب ڈر گئے کہ یہ ہم پہ پہاڑ گر جائے گا، اب کچھ دقت آری ہوئی، اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد شریعت کیا۔ وہ عہد شریعت میں کن کن باتوں کا عہد تھا، یہ مضمون آ چکا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ پہاڑ ان پر گرا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو جو بھی میں تمہیں دے رہا ہوں پوری قوت کے ساتھ، یعنی جو بھی میں تم سے عہد دے رہا ہوں اس عہد کی پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اس عہد کی پابندی کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ بھی اس میں تم سے عہد لیا گیا ہے، جو بھی اس عہد کے کانٹینٹس ہیں، جو بھی اس عہد کے سارے مختلف امور ہیں، ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ دنیا میں شریعت پر عمل کرو گے تو دھکے کھانے سے بچو گے، ظلم سے بچو گے،
شریعت پر عمل کے ذریعے سے ہی دنیا میں عدل قائم ہوگا، اور شریعت پر عمل کرو گے، عہد پر عمل کرو گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی اس عہد میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اب عہد الست کا ذکر، جس کا حوالہ اس سے پہلے بار بار آتا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا ان کی پیٹھوں سے، آیات متشابہات میں سے ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا ان کے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہنا شروع کر دو کہ ہم تو اس عہد سے غافل ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اس عہد الست کا ذکر آ رہا ہے کہ جس کا حوالہ اس سے پہلے بار بار ہمارے بیان میں آتا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب کہ نکالا اے نبی آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو۔ اب کیسے نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مشکل آیات میں سے ہے، لیکن تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا، جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا ان کے خلاف۔ یہ گواہی خلاف اس لیے ہے کہ اگر اب شرک کریں گے تو پکڑے جائیں گے کہ تم نے تو یہ عہد کیا تھا اللہ سے، تمہاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں، تمہارے وجود میں اللہ نے توحید کی معرفت، توحید کی پہچان رکھ دی ہے، تم نے کیسے شرک کر لیا؟ فرمایا اور انہیں گواہ بنایا ان کی جانوں پر ان کے خلاف۔ الستُ بربکم، اللہ نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہنا شروع کر دو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ نہیں تھا، تمہیں یاد نہیں ہے، تو بہت ساری باتیں تمہیں یاد نہیں ہیں۔ تمہیں کس نے بچپن میں دودھ پلایا ہے؟ پلایا کہ نہیں پلایا؟ پلایا تو ہے، یاد ہے تمہیں؟ ظاہر بات ہے یاد نہیں، لیکن پتہ ہے کس نے پلایا ہے۔ اسی طریقے پر بچپن میں کون تمہاری ضروریات پوری کرتا رہا ہے؟ یاد ہے؟ یاد تو نہیں ہے، لیکن کسی نے ضروریات ہماری پوری کی۔ اور اگر تمہیں پھر بھی یاد نہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں یاد دلا دیا کہ تم یہ وعدہ کر کے آئے ہو، اب تو ہمارے علم میں آ گیا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ او تقولو، یا تم یہ کہنا شروع کر دو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بے شک شرک کیا
اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ہمیں تو یہ شرک مل گیا معاذ اللہ وراثت میں، باپ دادا سے ملا تھا، ہم نے تو انہی کے عقیدوں کو کنٹینیو کیا۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس فعل پر جو ہم میں سے جھوٹوں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، شاید کہ رجوع کریں۔ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے اندر ہے، لہٰذا شرک کے لیے تو کوئی نہ کوئی مثالیں اور دلیلیں دینی پڑتی ہیں، توحید کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ توحید کا مضمون آتا ہے تو ہمارا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور عبرت انگیز واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اے نبی ان پر تلاوت کیجئے خبر اس شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ کوئی شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی آیات کا علم دیا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ کرامات دی تھی۔ مفسرین نے نام لکھا اس کا بلعم بن باورا، فانسلخ منہا، لیکن وہ بدنصیب ان سے نکل گیا، اس نے ان آیات کو پس پش ڈال دیا، ایک عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر اور بہت دور گمراہی کے راستے پر چل پڑا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا تعقب کیا، اس کا پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی محفوظ نہیں ہے، کسی وقت بھی اس پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اپنی آیات کے ذریعے سے اسے اٹھاتے۔ آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو بھی عروج دیتا ہے، اور آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا درجہ بھی بلند کرتا ہے۔ تو ہم تو چاہتے تھے کہ ان آیات کے ذریعے سے اس کو اٹھائیں، اس کو روحانی اعتبار سے اپنی قربت عطا کریں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف بدنصیب گرتا چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ہے کتے کی۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تم کتے پر کوئی بوجھ ڈالو تو ہانپتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم اس کو بھگاؤ تو دوڑتا ہوا ہانپتا ہے۔ او تترکہ یلہث، اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے۔ اس کا ہانپنا اس کے لالچی ہونے کی علامت ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک شخص کی مثال نہیں ہے۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل بقول اصلاحی صاحب کے، پوری کی پوری قوم کو اللہ نے کیسے کیسے معجزے دیے اور کیسے کیسے تورات کے واضح احکامات دی، لیکن انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے لیے بھی کئی مرتبہ امریکہ کی طرف سے کتے کی مثال دی گئی ہے۔ 2005 میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک کتا بنایا تھا جس پر لکھا ہوا تھا پاکستان، اور اس نے ابو فراش کو گردن سے پکڑا ہوا تھا، امریکی فوجی قدموں میں ڈال رہا تھا، اور امریکی فوجی اس کتے کے سر پہ ہاتھ پہ کہہ رہا تھا کہ بہت زبردست کیا، اچھا کام کیا تم نے، اب ذرا ہمیں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنا ہے۔ سوچئے کیوں آخر ہمارے لیے یہ مثال کتے کی آئی ہے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کتا لالچی ہوتا۔ ہم لالچی ہیں کہ نہیں؟ ہمارے حکمران لالچی ہیں کہ نہیں؟ مشرف نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے کہ ہم نے پکڑ پکڑ کر مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا ہے اور اس کے پیسے لیے۔ ہماری حکومت عافیہ صدیقی کے لیے مطالبہ کیوں نہیں کرتی رہائی کا؟ پیسے لے رکھے ہیں، کیسے مطالبہ کریں؟
نمبر 2، کتے میں غیرت نہیں ہوتی، آپ دھتکاریں گے بھاگ جائے گا، پچکاریں گے دوبارہ آ جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل یہی ہے، جیسی پاکستان بنا اس نے پچکارا، ہم بجائے روس کے امریکہ کی طرف چلے گئے۔ سن 65 کی جنگ میں اس نے دھتکار دیا، لہذا ہم پیچھے ہٹ گئے۔ 71 کی جنگ سے پہلے اس نے پھر پچکارا اور ہم نے اس کی اور چائنا کی دوستی کرائی۔ 71 کی جنگ میں اس نے پھر دھتکار دیا، اس کا بحری بیڑا نہیں پہنچا ہماری مدد کے لیے۔ افغانستان میں پھر جب روس آیا تو اس نے پھر پچکارا، ہم پھر دو ملاتے ہوئے چلے گئے، اور جب روس کے ٹکڑے ہو گئے اس نے پھر دھتکار دیا، ہم پھر پیچھے ہٹ گئے۔ 9/11 کے معاملے پر اس نے پھر ہمیں پچکارا، ہم پھر دو ملاتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ہے ہمارا کردار، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی کتے ہیں۔ اور پھر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتے کی ایک خصلت یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کا دشمن اور غیروں کا وفادار، اپنوں پر بھونکتا ہے اور انسانوں کے تلوے چاٹتا ہے۔ ہم اپنوں کے دشمن ہیں، اپنوں کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں، اپنوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور امریکہ کے واقعی تلوے چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس زیاں عطا فرمائے۔ اس قوم پر، پاکستانی قوم پر اللہ کے بڑے احسانات۔ یہ پاکستان بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فیض سے، امکان نہیں تھا پاکستان کے بننے کا۔ مسلم لیگ کانگریس کے مقابلے میں غیر منظم جماعت تھی، کانگریس کے پاس فنڈز کی بہتات تھی، ہندو بنیا کا سارا پیسہ اس کے پاس تھا، پریس سارا ان کے ساتھ تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ان کو فیور کر رہی تھی۔ پھر بھی اللہ نے رمضان کے مہینے میں 27ویں شب کو، شب جمعہ کو پاکستان دے دیا، اور کتنے اس خطے پر اللہ کے کرم ہیں۔ لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی اس طرح کا بیان کرنا، بیان کرتے رہیے، شاید کہ وہ سوچے، شاید کہ غور و فکر کرے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے، جو ہماری آیتوں کی ناقدری کرے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ بڑی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں انسانوں اور جنات میں سے اکثر، جنات اور انسانوں کی اکثریت وہ جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ جانور دیکھتا ہے، نگاہ عبرت ان کو حاصل نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، سنتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے، غفلت کی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ باقی غور کیجئے کہ یہاں پر کون سی آنکھیں ہیں، کون سے کان ہیں، کون سا دل ہے۔ تو نوٹ کیجئے کہ ایک ہمارا یہ جسم ہے، یہ دیکھتا ہے ان آنکھوں سے، یہ سنتا ہے ان کانوں سے۔ ہماری روح دیکھتی بھی دل سے ہے، ہماری روح سنتی بھی دل سے ہے، ہماری روح غور و فکر بھی دل سے کرتی ہے۔ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، سورہ حج میں فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔
تو فرمایا یہ روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکے ہیں، حیوانی اعتبار سے زندہ ہے، بغیر روح کے انسان حیوان ہے، تو یہ روح ان کی اس خاکی وجود میں دفن ہو چکی ہے، نہ دل ان کے سوچتے ہیں۔ دل روح کا مسکن ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، تو ان کے دل غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ان کانوں سے سنتے ہیں، دل کے کانوں سے نہیں سنتے، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اولئک ھم الغافلون۔ اب غفلت سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے پیارے پیارے نام ہمیں سکھائے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، یا غفور، یا رحیم، یا ودود، اللہ کے نام یاد کرو، اس کے ساتھ پکار کے اس سے مانگو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، ایک شان خوب بیان کر رہے ہیں، اللہ رحیم ہے، رحیم ہے، رحیم ہے، جو اس کی دوسری شان ہے توازن کے لیے وہ بیان نہیں کر رہے کہ وہ حساب کتاب دینے والا بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام استعمال کر رہے ہیں جادو کے لیے اور ٹوٹکوں کے لیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات غیر اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ رحمان صرف اللہ کی صفت ہے، بندہ رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمن یہ کہنا پڑے گا۔ اسی طریقے پر عبد القہار، عبد الستار، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی احتیاط نہیں ہوتی، جو رحمان صاحب آ رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر مناسب صفات لگا دیں۔ یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ سے ہمیں کوئی خیر نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ٹیڑھ پیدا کرنا۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے حوالے سے ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عنقریب وہ بدلے میں دیے جائیں گے وہ عمل جو وہ کرتے رہے، ان کا عمل عنقریب اس کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو بھی ہم نے لوگوں کو بنایا ہے ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے، یہدون بالحق، کہ جو حق کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اس حق کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی گروہ میں شامل فرمائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں درجہ بدرجہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے وہ جانتے تک نہیں۔ بظاہر وہ اپنے بڑے منصوبے رکھتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اچانک اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ امریکہ نے بہت زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا کہ پہلے کارپیٹ بومبنگ کرو، ڈیزی کٹر پھینک کر ان کا بھرکس نکال دو، اس کے بعد ہماری فوجیں افغانستان میں داخل ہو جائیں گی اور ہم آسانی سے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن ہوا کیا ہے، وہ چچوندر نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، وہ کیفیت ان کی ہے۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں درجہ بدرجہ پکڑ کر لے آئیں گے وہاں سے جہاں سے وہ جانتے تک نہیں ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کیدی متین، اور بے شک جو میری تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، جو ان کے ساتھی حضرت محمد ہیں، معاذ اللہ، ان پر کوئی جن نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، وہ کتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، وہ کتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مجنون، کوئی پاگل اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے؟ کیا ایسا اعلیٰ کلام پیش کرتا ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے مگر صاف صاف خبردار کرنے والے۔
اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ ممکن ہے کہ ان کا وقت بھی، ان کی فنا بھی قریب ہو۔ ان کے سامنے لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ ان کے سامنے ماضی میں کئی قومیں تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ممکن ہے کہ ان کی اجل، ان کی فنا بھی قریب ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن مجید کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا اس کا ٹھہرنا، قیامت کب آئے گی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اے نبی فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اسے ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت پر مگر وہی ظاہر کرے گا قیامت کو۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ بڑی بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں۔ آسمان اور زمین قیامت کا تصور کر کے کانپ رہے ہیں۔ لا تاتیکم الا بغتہ، وہ قیامت تم تک نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں گویا کہ آپ بھی قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو بڑی فکر ہے قیامت کب آئے گی۔ قل، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بات اہم ہے ہی نہیں کب آئے گی، اصل اہم تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے تیاری کیا کر رہے ہو۔ قل، اے نبی ان سے کہیے انما علمها عند اللہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کی عاجزی کا بیان، تاکہ شرک کا امکان ختم ہو جائے، یہ امت اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی ان سے کہیے کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، میرا کوئی اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں کثرت سے خیر کما لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی بھی برائی نہ پہنچتی۔ طائف کے بازار میں میرے ساتھ وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے، احد کے میدان میں میرے ساتھ وہ کچھ نہ ہوتا، میں مجروح نہ ہوتا جیسے ہوا ہوں۔ تو اگر مجھے غیب کی ساری باتیں پتہ ہوتی تو میں کثرت سے خیر سمیٹ لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں نہیں ہوں مگر خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لانا چاہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ جس نے تم سب کو بنایا ایک جان سے۔ وجعل منہا زوجہا، اور اسی کی نوع سے ان کا جوڑا بنایا، اما حوا سلام علیہا کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان کے پاس جا کے سکون حاصل کریں۔ فلما تغشاہا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس عورت نے حمل اٹھایا، بڑا ہلکا سا حمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنسی معاملات کو بڑے اشارے اور کنائے میں بیان کرتا ہے، بڑا پیارا اسلوب ہے، جبکہ جو اس وقت تورات اور انجیل ہے اس میں یہ جنسی معاملات بڑے غیر مہذب انداز سے بیان ہوئے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اللہ کے نہیں ہو سکتے، وہ الفاظ کسی اور نے داخل کیے ہیں۔ فرمایا فلما تغشاہا، جب اس مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، حملت حملا خفیفا، اس عورت نے حمل اٹھایا ہلکا سا، فمرت بہی، اس کے ساتھ وہ عورت چلتی رہی۔ فلما اسقلت، پھر جب وہ عورت بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جو ان کا رب ہے۔ لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزاروں میں سے۔
فلما آتاہما صالحا، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم بچہ دیا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس میں جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ ہم تو فلاں مزار پر گئے تھے، وہاں منت مانی تھی، اس سے یہ اولاد ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فلاں کی نظر کرم ہوئی ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں جس نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، بلکہ وہ تو خود بنائے گئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، اور وہ معبود ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ ولا انفسہم ینصرون، بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کے لیے کہ وہ تمہیں ہدایت دے، تمہاری رہنمائی کریں، لا يتبعوکم، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، تمہاری بات نہیں سنتے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو اور یا یہ ہے کہ تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فدعوہم، بس ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو ان کو چاہیے کہ تمہاری پکار کا، تمہاری دعا کا جواب دیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ تم نے بزرگان دین کے بت بنا دیے جیسے قوم نوح نے بنائے تھے۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان بتوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چل سکے؟ تم نے بنا تو دیا پاؤں میں جان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس میں جان ہے۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ چھو سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ارے کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ارے کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہیے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے تم کوئی مہلت نہ دو۔ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی تو وہ اللہ ہے، میرا ساتھی تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ تمام نیک لوگوں کا ساتھی ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے بلاؤ، لا يَسْمَعُوا، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے۔ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین،
سورۃ الاعراف کی آخری 6 آیات ابھی ہم نے مزید پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے، اور خطبے کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خطبے کا ابتدائی حصہ اور خطبے کا آخری حصہ یہ انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا خطیب گفتگو اس طرح شروع کرتا ہے کہ اپنے سامعین اور اپنے حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر گفتگو کے آخر میں اس طرح سے مضمون کا اختتام کرتا ہے کہ ایک تاثر وہ اپنے سننے والوں پر چھوڑ دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے کہ سورۃ الاعراف کی ان آخری آیات میں بھی بہت اہم مضامین ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی عادت بنا لیجئے، اختیار کر لیجئے معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو۔ وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ واعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہیں، جذباتی ہیں، ان سے اعراض کر لیجئے، انہیں زیادہ اہمیت نہ دیں، ان کو نظر انداز کریں۔ پورے مکی دور میں حکم یہی تھا کہ تم نے کسی قسم کی مخالفت کا جواب نہیں دینا، اعتراضات کا جواب دینا ہے تاکہ کوئی اعتراض کر کے لوگوں کو حق کے حوالے سے گمراہ نہ کرے، لیکن کسی تشدد کا جواب اسی انداز سے، کسی طنز کا جواب اسی ٹون میں، اس سے منع کیا ہوا تھا۔ اس کو جدید اصطلاح میں کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس یا صبر محض، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا، لیکن مخالفت میں کسی قسم کا اقدام نہ کرنا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو پھر کچلنے کا جواز نہیں ملتا دعوت دینے والوں کی اس تحریک کو۔ اور جو بھی ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ دعوت دینے والے ہیں، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے رہے ہیں، دوسری طرف مخالفت کرنے والے ہیں، وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، طنز بھی کر رہے ہیں، تشدد بھی کر رہے ہیں، تو دونوں کے اخلاقی طرز عمل کا یہ فرق دیکھ کر جو بھی تیسرا فریق ہے اس کی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں دعوت دینے والوں کے ساتھ، اور اس سے دعوت دینے والوں کی قوت اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ پیسو ریزسٹنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہمیں بڑا عمدہ اسلوب ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی قوت کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اپنی قوت میں اضافہ بھی کرنا ہے۔ تو پورے مکی دور میں آپ کو کوئی جنگ و جدال کا حکم نہیں ملے گا، حکم یہی تھا کہ معاف کیجئے، برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھیے۔ تو خذ العفو، اے نبی پکڑ لیجئے معاف کرنے کو، اپنی عادت بنا لیجئے کہ معاف کرنا ہے۔ وامر بالعرف، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے۔ واعرض عن الجاہلین، اور جاہلین کو اگنور کیجئے، جاہلین کو نظر انداز کیجئے، ان کو زیادہ اہمیت نہ دیجئے، ان سے نہ الجھیے۔ لیکن بہرحال اللہ کے رسول بھی انسان ہیں، اور صحابہ اکرام ان کو بھی یہی ہدایت تھی آپ کے توسط سے، وہ بھی انسان تھے، اور انسان بہرحال خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی وقت جذبات میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے توسط سے صحابہ اکرام کو ایک ہدایت دی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی کوئی چوک شیطان کی طرف سے لگی جائے، شیطان کسی وقت مشتعل کر ہی دے اور انسان کا جذبات میں جی چاہے کہ میں بھی اسی انداز سے اس طنز کرنے والے کو جواب دوں، تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ، کوئی چوک لگ جاتی ہے،
تذکروا تو وہ ایک دم چونک جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ایک دم احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً توبہ اور رجوع کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، شیطانوں کے ساتھی ہیں، وہ انہیں کھینچنا چاہتے ہیں کجی میں، اکساتے ہیں کہ تم بھی، اس نے تمہیں یہ کہا ہے، تم بھی اس کو یہ جواب دو، اس طرح کی بات کرو کہ یہ جل جائے، اس کے کلیجے میں آگ لگ جائے، یہ کہو یہ کہو یہ کہو، ایسی ایسی باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ اب تم اس کو یہ کہنا، یہ جواب دینا، یہ جواب دینا، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے ہیں کجی میں۔ ثم لا یقصرون، اور پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان اور اس کے بھائیوں اور اس کے ایجنٹوں سے محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، پچھلی سورۃ الانعام میں یہ موضوع بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مشرکین مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق کو معجزہ دکھائیے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ کون سا معجزہ دکھائیے؟ تفصیل آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے 10ویں رکوع میں۔ مکے کی اس پہاڑی زمین میں، سنگلاخ زمین میں آپ کے لیے ایک باغ اگ جائے، انگوروں کا، کھجوروں کا، یا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیں تاکہ ہمارے مکے والوں کی پانی کی ضرورت پوری ہو جائے، یا آپ کے لیے کوئی راتوں رات سونے کا محل بن جائے، یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور ہمارے سامنے قرآن مجید لے کر نیچے اترے، یا ہم پر آسمان کو گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو یہ ان کے مطالبے ہیں جو آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ اے نبی، ہم نے ان کو معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق نہیں دکھانا۔ معجزہ دیکھ کر بھی کہیں گے یہ جادو ہے، اور جو معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرتے پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ہم ان کو عذاب دینا نہیں چاہتے، ہم انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں۔ ان میں سے شاید کچھ ایسے ہوں جو کہ حق کو قبول کر لیں۔ اب جب اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ عطا نہ ہوا، تو اب مکے والوں نے ان سے کیا کہا؟ فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، جب اے نبی آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لا سکے، قالوا، تو کہنے لگے لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ نے کیوں نہیں کوئی معجزہ چھانٹ لیا؟ بہت سارے جادوگر بھی شعبدے دکھاتے ہیں، عامل بھی بہت سارے شعبدے دکھاتے ہیں، آپ بھی کوئی شعبدہ کسی سے سیکھ لیتے اور لا کر ان کو دکھا دیتے۔ جواب دیا گیا قل، اے نبی ان سے کہیے میں جادوگر نہیں ہوں، میں عامل نہیں ہوں، میرا کام شعبدے دکھانا نہیں ہے۔ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ کلام تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ میرا اصل معجزہ یہ کلام ہے جس کے بارے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن ان باتوں پر مشتمل ہے جو تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو بہت غور سے سنو۔ یہ نہیں کہا فَاسْمَعُوا لَهُ، بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْمَعُوا لَهُ اس کو سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جب بھی قرآن مجید سنانے کی نیت سے کہیں پڑھا جا رہا ہو، جیسے کہ امام صاحب نماز میں تلاوت کرتے ہیں، کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس تلاوت کو سنیں، ہمیں توجہ سے سننا ہے۔ یا کوئی ایسی محفل ہے کہ جہاں پر قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، چاہے وہ تفسیر کے حوالے سے سنایا جا رہا ہو، چاہے کوئی محفل حسن قرات ہو اس میں سنایا جا رہا ہو، تو جب بھی قرآن مجید سنانے کی نیت سے کہیں سنایا جا رہا ہو تو پھر انسان کو اس کو توجہ سے سننا چاہیے۔ ہاں فرض کریں کہ آپ کے گھر پر کوئی فرد تلاوت کلام پاک کر رہا ہے تو پھر آپ پر اس کا سننا واجب نہیں ہے، وہ تو اپنا ایک وظیفہ ہے جو ادا کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو روزانہ تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات جو ہے وہ مساجد سے
ایک دم کوئی صاحب اسپیکر کھول کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، اور ایسی تلاوت کا سننا واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کوئی کس حالت میں ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتا ہے، تو اس طریقے پر اسپیکر پر اس طرح سے سنانا قرآن مجید یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی محفل ہو کہ جہاں پر لوگ جمع ہوں قرآن سننے کے لیے اور قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس کو توجہ کے ساتھ سنو۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف ہے کہ نماز میں امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، تو اس کے حوالے سے 3 آراء ہیں۔ ایک رائے فقہ حنفی کی ہے، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں احناف کے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو آپ سب کی طرف سے ہو گئی، آپ نے نہیں پڑھنا۔ ایک رائے امام شافعی کی ہے، ان کی رائے یہ ہے، یا امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا، امام ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے وقفہ کرے تھوڑا سا، پیچھے مقتدی دہرا لے، یا امام پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ دے دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لے۔ اور ایک رائے امام مالک کی ہے جس کو امام محمد جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اختیار کیا کہ جس نماز میں امام صاحب قرآن مجید کی تلاوت باواز بلند کریں، جہری قرات ہو، اس میں قرآن مجید کا سننا اس آیت کی روح سے لازم ہے، تو اس میں آپ سورہ فاتحہ ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، آپ توجہ کے ساتھ ان کی قرات کو سنیں گے۔ اور جو رکعت سری ہیں یا جو نماز سری ہیں جن میں امام صاحب جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں قرات کر رہے، آپ بھی قرات کر لیں، یہ ایک درمیانی رائے ہے۔ تو یہ جو درمیانی رائے ہے اس کے لیے دلیل اس آیت کو بنایا گیا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو، وانصتوا اور خاموش رہو، پیچھے کچھ نہ پڑھو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یعنی قرآن مجید کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس کو تقدس دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی۔ تلاوت کلام پاک اور سماعت قرآن پاک کے آداب بیان کرنے کے بعد اب اللہ کے ذکر کے حوالے سے آداب آ رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی ہی جی میں، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، یہ ہیں ذکر کے آداب کہ ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جی ہی جی میں، اور اس میں رکت ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور انسان رکت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے، یہ ہیں آداب ذکر، جی جی میں ذکر کیا جائے، گڑ گڑاتے ہوئے ذکر کیا جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ذکر کیا جائے، اور آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ طواف کے دوران بعض لوگ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، دوسروں کی توجہ بھی اس سے منتشر ہوتی ہے، دوسروں کا خشوع خضوع بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بحث کر رہے ہیں، تو یہ انداز ذکر کا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ذکر میں رکت ہو، اللہ کا خوف ہو، جی ہی میں ذکر ہو، اور بغیر آواز کو بلند کیے ہوئے۔ پھر طواف میں تو نہ جانے کہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ طواف کے پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ ہے، تیسرے کی یہ ہے، وہ دعائیں تو یاد ہوتی نہیں، لیکن اب ایک شخص وہاں پہنچا ہے بڑا خرچہ کر کے، تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میرا طواف ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے دعائیں آتی نہیں، تو پھر پروفیشنل وہاں پر ہوتے ہیں طواف کرانے والے، وہ پھر اونچی اونچی آواز سے وہ دعائیں پڑھتے جاتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے دہراتے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں، غیر مسنون ہیں۔ طواف کے چکروں کے حوالے سے کوئی دعا مخصوص نہیں، آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اپنی زبان میں مانگی اگر عربی نہیں آتی، لیکن دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، وہ تو دعائیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، توجہ سے مانگنی ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے جی ہی جی میں، گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، بغیر آواز کو بلند کیے، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ہرگز نہ ہوں بے خبروں میں سے، غافلین میں سے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رہے، اگر زبان سے ذکر نہیں بھی کر رہے تو دل اللہ کی طرف مائل رہے،
اللہ ہمیں ہر وقت ذکر کی کیفیت عطا فرمائے۔ ان الذین عند ربک، بے شک اے نبی جو ہستیاں آپ کے رب کے قریب ہیں، اس سے مراد مقربین فرشتے بھی ہیں، اور یا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ کی قربت حاصل ہے، تو بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کے رب کے قریب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے حوالے سے کوئی تکبر نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کو اپنے لیے ایک عزت کا مقام سمجھتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ ابھی اس محفل کے بعد انشاءاللہ ہم وقفے میں، یعنی ابھی جب یہ ختم ہوگا سجدہ کریں گے۔ قرآن نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 15 مقامات ہیں کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ 14 مقامات کے بارے میں تو اتفاق ہے، ایک مقام کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 کے اختتام پر بھی سجدے کے قائل ہیں، جبکہ امام حنیفہ یا باقی ائمہ وہاں پر سجدے کے قائل نہیں ہیں۔ تو 14 مقامات ہیں کہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کا بڑے خاص اسلوب میں ذکر آیا ہے۔ یا تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے جیسے یہاں پر ہے، ان پر رکعت آری ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ذکر ہے کہ آسمان کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ کریں۔ سجدے کے حوالے سے یہ بھی صرف علمی طور پر نوٹ کر لیں کہ بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک شخص بغیر وضو کے، جیسے کوئی حافظ ہے اور وہ چلتے پھرتے تلاوت کر رہا ہے، سواری پر تلاوت کر رہا ہے، تو جیسے ہی آیت سجدہ آئے، چاہے اس کا وضو ہو یا نہ ہو، چاہے وہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، وہ ایک دم سجدے میں گر جائے۔ میں نے خود حرم میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا۔ میں بڑا حیران ہوا دیکھ کر کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا، نے سجدہ کر لیا، لیکن بعد میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے اور چاہے آپ وضو سے ہیں یا نہیں ہیں، آپ فوراً سجدہ کر لیجئے۔ لیکن جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سجدہ تلاوت کے وہی آداب ہیں کہ جو آداب نماز کے ہیں، یعنی باوضو سجدہ کرنا چاہیے اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ دونوں آراء ہیں۔ لہٰذا کہیں پر اگر آپ کبھی دیکھیں گے کوئی شخص بجائے قبلے کی کسی اور رخ کر سجدہ کر رہا ہے تو آپ کو اجنبی نہ لگے، اس کی بہرحال گنجائش ایک موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال، سورۃ الانفال مدنی سورت ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، 75 آیات ہیں، اور پوری کی پوری سورت ایک بڑے مربوط خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا سابقہ 2 صورتوں کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ تم نے حق کو آنے کے بعد جھٹلا دیا ہے، اب انتظار کرو، اب تم پر ویسی ہی آفت آئے گی جیسی آفت کے سابقہ جھٹلانے والی قوموں پر آئی تھی۔ سورۃ الاعراف میں تو 6 قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کر دیے جن پر عذاب آئے۔ سورہ انفال میں مشرکین مکہ پر جو عذاب کی پہلی قسط آئی جنگ بدر میں، اس کا بیان ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد پھر سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا تعلق یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر جو عذاب کی آخری قسط آئی، اس کا بیان سورہ توبہ میں ہے۔ تو یہ ربط ہے سورہ انفال کا ما قبل کی 2 صورتوں، سورۃ الانعام اور سورہ اعراف کے ساتھ، اور یہ ربط ہے سورۃ الانفال کا بعد میں آنے والی سورت سورہ توبہ کے ساتھ۔ تو سورۃ الانفال بھی مدنی ہے، سورہ توبہ بھی مدنی ہے۔ سورہ انفال میں جو اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا غزوہ تھا جنگ بدر، اس کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہے۔ تو
تو یہ بھی ایک آپس میں ان دونوں صورتوں کا تعلق ہے۔ اب سورۃ الانفال کے مضامین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقۂ انقلاب کو سمجھنا ہوگا، جس کو ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول انقلاب کا طریقۂ انقلاب میں واضح کیا۔ اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب دو اعتبارات سے تاریخ انسانی کا امتیازی انقلاب ہے۔ نمبر ایک، یہ ہمہ گیر انقلاب تھا جس نے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی پیدا کر دی۔ عقائد بدلے، عبادات کے طریقے بدلے، رسومات بدلیں، سیاست بدل دی، معیشت بدل دی، معاشرت بدل دی، معاملات بدل دیے، انفرادیت بدل دی، لوگوں کی اجتماعیت بدل دی۔ ٹوٹل آپ دیکھیں گے چینج آ گئی اللہ کے رسول کے برپا کردہ انقلاب سے۔ تو اگر کوئی انقلاب آیا ہے تاریخ انسانی میں تو وہ انقلاب ہے جو لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا امتیازی وصف اس انقلاب کا یہ ہے کہ واحد انقلاب ہے جو ایک ہی لائف اسپین میں آیا، ایک ہی ہستی نے انقلاب کی دعوت کا آغاز کیا اور انقلاب کے تمام مراحل طے کر کے انقلاب برپا کر دیے۔ ورنہ اور بھی انقلابات دنیا میں آئے، وہ تھے جزوی، ہمہ گیر نہیں تھے، لیکن وہ انقلابات نظریہ کسی اور نے پیش کیا، بالفعل انقلاب کسی اور کے ذریعے سے آیا۔ نظریہ پیش کیا گیا جرمنی میں، نظریہ پیش کیا گیا انگلینڈ میں، انقلاب جا کر آیا روس میں، لیکن یہ اللہ کے رسول کا انقلاب تھا جو کہ ایک ہی لائف اسپین میں اسی علاقے میں آیا جہاں سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور پھر آپ نے انقلاب کی تکمیل بھی کر دی۔ لہٰذا انقلاب کے مراحل ہم اور کہیں سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے بھی سمجھنا ہو کہ دنیا میں انقلاب کیسے آتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس انقلاب کے 6 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت، انقلابی دعوت، عقائد اور عبادات کی تبدیلی کی دعوت نہیں، پورے کے پورے نظام کی تبدیلی کی دعوت۔ قرآن کے ذریعے سے آپ نے انقلابی دعوت دی۔ نمبر 2، جن لوگوں نے دعوت قبول کی آپ نے ان کو مضبوط نظم کے تحت منظم کیا۔ آپ رسول تھے اور رسول کو بیعت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لازم ہے جس نے رسول مانا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے، لیکن آپ نے بیعت کے ذریعے سے انہیں ایک مضبوط نظم کے اندر جکڑ لیا۔ ہم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے ہمارا جی مانے یا نہ مانے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، جو بھی آپ حکم دیں گے اس کو مانیں گے۔ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے آمادہ نہ ہو، مضبوط ڈسپلن بیعت کے ذریعے سے۔ نمبر 3، آپ نے تربیت کی، آپ نے متقیوں کی ایک جماعت تیار کی۔ جو لوگ انقلاب لانا چاہتے تھے دنیا میں، وہ پہلے اپنی ذات پر انقلاب لے کر آئے، اپنے گھروں میں انقلاب لے کر آئے۔ نمبر 4، وہ ذکر ابھی سورۃ الاعراف میں آیا، ان کو ڈسپلن کے حوالے سے پابند کیا کہ تم نے پورے مکی دور میں صبر محض کی پالیسی پر عمل کرنا ہے۔ مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ، بہت مشکل ہے، گالی سنو جواب میں دعا دو۔ یہ 4 مرحلے تھے جو مکی دور میں چلتے رہے، دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض۔ 2 مرحلے ہیں جو مدنی دور میں آئے، اور انہی مراحل کا ذکر اب اس سورہ انفال میں آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہجرت اللہ کے رسول نے کی، دوران سفر ہجرت اللہ نے اجازت دی کہ اب مسلمان بھی اپنے دفاع میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے انہیں تنگ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی پھر جنگ کی تیاری شروع کی۔ سورہ حج میں جنگ کی اجازت آئی، سورہ بقرہ میں جنگ فرض کر دی گئی، آیت 216 کتب علیکم القتال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے مدینے میں 3 کام کیے۔ یہود کے خطرے سے نپٹنے کے لیے ان سے میثاق مدینہ کر لیا، اور آپس میں مہاجر اور انصاری کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے مواخات قائم کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی صورت میں ایک مرکز قائم کیا تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں اجتماعی
ان پر مشورے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے مسلمانوں کے مل بیٹھنے کی جگہ ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے مدینے سے باہر نکل کر کچھ اقدامات کیے جس کے نتیجے میں وہ غزوہ بدر ہوا، جس کا ذکر سورۃ الانفال میں آ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الانفال جو کہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران سفر ہجرت ہی مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے جنگ کی اجازت دی، اور پھر بعد میں سورۃ البقرہ میں مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کرنا فرض قرار دے دی۔ اللہ کے رسول نے جنگ کی تیاری کے لیے 3 کام کیے۔ مدینہ کے اندر یہود سے میثاق مدینہ کیا، ان کے تینوں قبائل سے، اور ان کو پابند کر لیا کہ اگر ہماری جنگ ہوگی مشرکین مکہ سے تو یا تو یہود مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور یا پھر غیر جانبدار رہیں گے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے مقامی کا اور مہاجر کا، تو آپ نے ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنایا، مواخات قائم کر دی تاکہ یہ جھگڑا نہ ہو، اس بنیاد پہ کوئی انتشار مدینے میں پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 3، اجتماعی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی، مسجد نبوی کی صورت میں ایک مرکز بنا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے 2 کام کیے مدینے سے باہر نکل کر۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ان کے پاس آپ خود چل کر گئے اور ان سے کہا کہ اگر ہمارا کوئی جھگڑا ہو، جنگ ہو مشرکین مکہ کے ساتھ، تو تم نے یا تو غیر جانبدار رہنا یا ہمارا ساتھ دینا۔ تو یہ عربوں کے ہاں ایک اچھی خوبی تھی، کوئی اگر چل کر ان کے پاس آئے تو وہ اس کا احترام کرتے تھے۔ اس طریقے پر آپ نے اس پورے علاقے میں مشرکین مکہ کو تنہا کر دیا کہ انہیں کوئی حلیف نہ ملے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ قریش کی جو اصل لائف لائن تھی یا جو ان کی پوری گزر اوقات کا ذریعہ تھا تجارت، کیونکہ مکے میں زراعت تو ہو نہیں سکتی، پتھریلا علاقہ ہے، آپ نے ان کی تجارت پر رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے ان کے تمام تجارتی قافلوں کے راستوں پر نگرانی کے لیے دستے بھیجے۔ 4 میں آپ خود بھی شریک ہوئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 میں آپ نے صرف صحابہ اکرام کو بھیجا، وہ جو ہے وہ جس میں آپ خود شریک نہ ہوں، ایسی مہم سریہ کہلاتی ہے۔ بہت عمدہ کتاب ہے سیرت پر، جس سے کہ ایک عالمی مقابلے میں پہلا انعام ملا تھا، الرحیق المختوم، مولانا سیف الرحمن مبارک پوری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر گھر میں ہونی چاہیے، ضرور پڑھیے، مستند اس میں تمام حوالوں سے ساری تفصیل ہے سیرت کی، اور ایک ہی والیوم میں سیرت کی بہت عمدہ کتاب ہے، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اب یہ جو آپ نے مہمات روانہ کی قریش کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کے لیے، اس میں 2 واقعات ایسے ہوئے جو جنگ بدر کی وجہ بن گئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ آپ نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12 صحابہ کو بھیجا وادی نخلا میں۔ وہاں پر جیسے ہی 12 ساتھی پہنچے
قریش کے ایک تجارتی قافلے سے جس میں صرف 4 افراد تھے، ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ مارکا ہو گیا اور ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس پر قریش کے ہاں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی کہ ہمارے گھر کے پاس آ کر وادی نخلا میں مسلمانوں نے ہمارے آدمی کو مار دیا، لہٰذا انتقام کی آوازیں اٹھیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے شام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہ قافلہ بچ کے نکل گیا۔ واپسی پر ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکہ میں کہ ہمارے پاس مال بہت ہے، محافظ صرف 50 ہیں، خطرہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیں روکیں گے، ہماری مدد کو پہنچو۔ لہٰذا ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکل کھڑا ہوا مکہ سے مسلمانوں کو اپنے طور پر تو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے، تو چونکہ صرف 50 محافظ اس کے ساتھ تھے، آپ نے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی، 313 ساتھی آپ کے ساتھ نکلے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، لیکن مقام صفرہ پر آپ کے ساتھیوں نے آ کر اطلاع دی کہ 1000 کا لشکر مکے سے روانہ ہو چکا ہے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ اب آپ نے مشاورت کی کیا کریں۔ اس موقع پر اکثر رائے تو وہی تھی جو کہ ہونی بھی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس اس وقت ہتھیار بھی نہیں ہے، پہلے چلتے ہیں قافلے کی طرف تاکہ کچھ ہمیں ہتھیار، کچھ مال و اسباب مل جائے، پھر جا کے مقابلہ کریں گے لشکر سے۔ لیکن اللہ کے رسول کچھ اور چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ نہیں، ہم لشکر کی طرف جائیں تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ فیصلہ کن چیز اسباب نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی اسباب ہوئے پھر ہم جیت گئے تو پھر تو لوگ کہیں گے اسباب کی بنیاد پر جیت ہوئی ہے۔ تو جب آپ کا یہ رجحان دیکھا تو پھر صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول ہم اصحاب موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے، آپ حکم دیں، مکہ کیا ہے، ہم یمن تک چلے جائیں گے جنوب میں، اور یمن کیا ہے، اس سے آگے ہم سمندر میں اپنی سواریاں داخل کر دیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لے کر گئے صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ مسلمانوں کو مورچہ بنانے کی جگہ ایسی ملی کہ جہاں پر ریت جو بہت زیادہ تھی اور وہاں پر مشکل تھے قدم جمنا، لہٰذا اس سے کچھ بدلی سی پھیلی صحابہ کرام میں۔ پھر جو کنویں تھے پانی کے، اس پر قریش نے قبضہ کر لیا، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں بارش نازل کر دی، ریت جم گئی اور مسلمانوں نے ضرورت کے لیے پانی جمع کر لیا، اور قریش جس طرف تھے وہاں پر اتنا کیچڑ ہوا کہ ان کے لیے صبح چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد رات کو آئی۔ رات کو اللہ کے رسول کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی گئی، اس میں آپ نے طویل دعائیں کی، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔ اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا اور آپ نے سجدے سے اٹھ کر زور سے یہ کہا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ قمر کی آیت پڑھی کہ ان قریب یہ لشکر ہزیمت سے دوچار ہوں گے اور پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ پھر اگلے دن مارکا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح عطا کی۔ 70 بدبخت مشرکین جہنم واصل ہوئے، 70 قیدی بنے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ میں نے مختصر طور پر آپ کو بدر کے واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ دوران ترجمہ آ جائیں گی۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ نفل عربی زبان میں کہتے ہیں اضافی چیز کو، اس کی جمع انفال۔ غنیمت مسلمانوں کے لیے ایک اضافی چیز ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشبر کشائی۔ تو یہ غنیمت ایک اضافی چیز ہے، نفل اضافی چیز۔ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ ہوا یہ کہ جب فتح ہو گئی مسلمانوں کو بدر میں، تو 3 صحابہ کرام کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ مال غنیمت جمع کر رہا تھا، جو لشکر بھاگا تھا اس کا سامان جو چھوڑ کے گیا تھا وہ جمع کر رہا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے رسول کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھا تاکہ آپ کی حفاظت رہے، اور ایک گروہ کافروں کا پیچھا کر رہا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ طے تھا کہ جنگ کے دوران جو چیز جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کی ہے۔ اب اس کے بعد آپس میں ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ جن لوگوں نے وہ غنیمت کی چیزیں اٹھائی تھیں وہ کہتے تھے ہماری، ہم نے اٹھائی ہیں۔ باقی دونوں گروہ کہتے تھے اگر ہم پیچھا نہ کرتے کافروں کا تم یہ چیزیں کیسے اٹھاتے۔
اور اگر ہم اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتے تو اللہ کے رسول کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جھگڑے کو حل فرمایا اور اسی مضمون سے سورت کا آغاز ہوا۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی نے جواب دیجئے کہ غنیمتیں کل کی کل اللہ اور رسول کے لیے، کسی کا مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں۔ جس نے جو چیز بھی اٹھائی ہے لا کر جمع کرا دے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح کر لو، جو تنازع پیدا ہوا اس کو ختم کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ پھر بعد میں آیت نمبر 41 میں غنیمت کا اصل حکم آیا، وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ پہلا حکم یہی تھا کہ غنیمت ساری کی ساری اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، کسی کا کچھ بھی نہیں۔ اب فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ مومن کون ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک اس کا رخ کا تعلق ہے اللہ سے، اور ایک اس کے رخ کا تعلق ہے خارج سے، جہاد فی سبیل اللہ سے۔ ایک ہے تنہائی میں اللہ سے تعلق قائم کرنا، رات کا راہب بننا، اور ایک ہے دن کا مجاہد بننا۔ تو جو رات کے راہب کے حوالے سے اس کی شان ہے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 2 میں، اور جو دن کے مجاہد کی شان ہے مومن کی وہ بیان ہو رہی ہے سیکنڈ لاسٹ آیت میں، آیت نمبر 74 میں۔ تو دونوں آیتیں سامنے ہوں گی، آیت نمبر 2، 3، 4 اور اس کے بعد آیت نمبر 74۔ تو پھر بندہ مومن کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ بندہ مومن اللہ کی نگاہ میں یہ ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے، ان کے دل کانپ جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔ بلا شبہ قرآن مجید کی آیات یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر نہیں، اللہ پر۔ اپنے اسباب کی کمی سے گھبراتے نہیں، اور دشمن کے اسباب کی زیادتی سے، کثرت سے مروب نہیں ہوتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، کوئی اونچے درجے میں ہوگا، کوئی کمتر درجے میں ہوگا۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ ہمیں فقیروں کی طرح بھی کچھ دے دے، ہم تب بھی اللہ کے شکر گزار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وہ مہمانوں کی طرح تمہیں رزق دے گا، عزت والا رزق دے گا۔ ورزق کریم۔ اب اس کے بعد بدر کے حالات پہ تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونا ہے، آپ تو نکلے تھے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اللہ جانتا تھا کہ بھی صورتحال کچھ اور ہوگی، مارکا کوئی اور ہوگا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ تھا کہ جو ناراض تھا، جو ناپسند کر رہا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے بارے میں آپ سے بحث کر رہے تھے۔ بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، جبکہ وہ دیکھ رہے ہوں۔ آپ کی خواہش تھی کہ لشکر کی طرف چلیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لشکر کی طرف جائیں گے تو وہاں تو ہم مارے جائیں گے، ہمارے پاس تو 2 ہی تلواریں ہیں کل، 8 تلواریں ہیں کل۔
وہاں پہ ہر ایک کے پاس تلوار ہے، لہٰذا فرمایا کہ وہ ایسے تھے گویا کہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف جبکہ وہ دیکھ رہے ہوں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں غلبہ دے گا۔ دو جماعتیں کون سی؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا ابو جہل کی قیادت میں آنے والا لشکر۔ وَتَبَدُّونَ، اور مسلمانوں تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ تمہارے لیے ایک کانٹا تک نہ ہو اس راہ میں، تم بڑی آسانی کے ساتھ تم کو فتح حاصل کر لو، اس لیے تم میں سے بعض لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم قافلے کی طرف جائیں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، ثابت ہو جائے کہ اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اہمیت اللہ کی مدد کی ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواب مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول بھی اپنے لیے مخصوص جھونپڑی میں سجدہ ریز ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور باقی صحابہ بھی رات کو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے گا جنگ میں۔ فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد رسی کی، تمہاری دعاؤں کا جواب دیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا 1000 فرشتے لگاتار ایک کے بعد ایک۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر، بڑی پیاری ترجمانی مردفین کے لفظ کی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی قطار اندر قطار مردفین۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر 1000 ہے، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دوں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس بات کو نہیں بنایا مگر یہ ہے کہ خوشخبری، تاکہ ذرا مسلمانوں کو حوصلہ ملے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس بات سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد ہو ہی نہیں سکتی مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈال دی اپنی طرف سے ایک امن دینے والی اونگ۔ رات کو صحابہ اکرام کو بہت میٹھی نیند پھر آئی دعاؤں کے بعد جو سوئے ہیں، ورنہ خود سوچئے کہ جہاں یہ کیفیت ہو کہ سامنے 3 گنا بڑا لشکر ہو اور اتنا زیادہ اس کے پاس اسلحہ ہو، یہاں 8 تلواریں، وہاں ہر ایک کے پاس تلوار، تو کیا نیند ایسی صورت میں آ سکتی ہے؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ڈال دی، تمہیں ڈھانپ دیا ایک امن دینے والی اونگ سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا تم پر آسمان سے پانی۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے۔ صحابہ کرام نے وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی جمع کر لیا۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے دور کر دے شیطان کی گندگی کو۔ صحابہ کرام پریشان تھے، شیطان مایوس کر رہا تھا کہ پانی کے کنویں تو قریش کے پاس ہے، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تو شیطان کی مایوسی گندگی کو اللہ دور کر دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، اَنِّی مَعَکُمْ، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، بس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ، میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ایک مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا۔ اور بعد میں قریش کے لشکر میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اخلاقی لحاظ سے مسلمانوں کا ایک رعب تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مکے کے جتنے بھی نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے کیمپ میں ہیں،
اور ہمارے ساتھ وہی ہیں جو مکے کے انتہائی اوباش اور انتہائی غلط کردار کے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اخلاقی لحاظ سے تو ہم پر ایک رعب تھا مسلمانوں کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں رعب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹو ان کی انگلیوں کا پور پور۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اے کافرو یہ عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ تو وقتی عذاب ہے بدر کا، دائمی عذاب ان کے لیے جہنم کا ہے۔ اہم ہدایت آ رہی ہے جنگ کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری مدبھیڑ ہو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھنا ان کے سامنے پسپانا ہونا، ان کے سامنے پیٹھ پھیر کے مت بھاگنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ ان کے سامنے پھیری اور بھاگ گیا میدان جنگ سے، سوائے دو صورتوں کے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کسی لڑائی کی تدبیر کے طور پر ہو، کسی جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے ہٹ رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، اور یا یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہو اپنی کسی جماعت